السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کا مقصد آپ سے ایک ایسے انسان کی ملاقات کروانا ہے جو پاکستان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے والدین اپنے بچوں سے اور بچے والدین سے۔ ان کی لاء میں امریکہ کی بہت اچھی یونیورسٹی سے ڈگری ہے اور وہاں ایک بہت بہترین کریئر بھی تھا، لیکن اب یہ پاکستان میں ہیں۔ پاکستان میں کیوں ہیں اور وہ کیا محرکات تھے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں پاکستان چلا جاؤں، اور اب یہاں پاکستان کے اندر یہ کیا کام کر رہے ہیں اور اس کام کی نوعیت کیا ہے، اس کام سے پاکستان کے لوگوں کو کس طرح کا فائدہ پہنچ رہا ہے، پاکستان کے اندر مسائل کو کم کرنے میں ان کا کام کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی شخصیت کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں جاننی ہیں جو ایک نوجوان جو پاکستان کے اندر اپنے کریئر کو، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے ایک روشن سمت کے طور پر سامنے آئیں گی، اور آپ اس سے سیکھیں گے کہ کس طرح سے اگر آپ کا کوئی پیشن ہے، آپ کا کوئی خواب ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ نے کس طرح سے اپنی چیزوں کو طے کرنا ہے اور ان چیزوں کو آپ نے ساتھ آگے کیسے توانائی سے اور ہمت سے لے کے جانا ہے۔ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں علی چغتائی صاحب ہیں، اور ہم ان سے گفتگو کریں گے ان کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، اور بہت ساری ان چیزوں کے بارے میں جو آپ اور میں نہیں جانتے، لیکن اس کے جاننے سے ہماری کئی ساری کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ علی، بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمیں وقت دیا۔ جی تھینک یو، آپ نے مجھے بلایا اپنے پروگرام میں، بہت شکریہ، آپ کا کرنا چاہیے مجھے۔ علی، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ جی میں لاہور میں ہی پیدا ہوں، لاہور کا ہی رہائشی ہوں۔ میں ادھر اسکول بھی گیا ہوں اور کالج کے لیے میں امریکہ گیا، اعلیٰ تعلیم ادھر سے حاصل کی اور تھوڑی دیر ادھر پریکٹس بھی کی وکالت، اور پھر میرا خیال ہے ماشاء اللہ 6 سال ہو گئے واپس آئے گا مجھے۔ جی، تو علی، آپ امریکہ میں وہاں رہے اور پریکٹس بھی کی، آپ کی بہترین یونیورسٹی سے ڈگری تھی، تو آپ واپس کیوں آ گئے؟ پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ آپ واپس آ گئے؟ میرا پاکستان میں سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پاکستان سے مجھے ہمیشہ اٹیچمنٹ رہی۔ بچپن میں ماڈل ٹاؤن لاہور کا میں رہائشی تھا، تو بچپن میں ہی نا مجھے اس جگہ سے ایک ایسی محبت ہوئی جو میں آپ کو لفظوں میں سمجھا نہیں سکتا۔ 8 سال کی عمر میں مغرب سے پہلے اسکول سے فارغ ہو کر باہر دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا، اور کبھی کبھی والدہ سے چھپ کے مغرب کے بعد بھی کرکٹ کھیلنا، ادھر سے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا جو ملک ہے وہ پاکستان ہے، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو اپنے دوست ہیں، اپنے یار اور اپنے فیملی کے لوگ، ان سے میں کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ تو ادھر سے ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ تو پھر ہوتا یہ تھا جہاں مرضی میں دنیا میں جاتا تھا، جیسے میں آپ کو بتایا اعلیٰ تعلیم کے لیے میں امریکہ گیا، دل ہمیشہ پاکستان میں تھا۔ لیکن اس سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں میں نے اپنا ٹائم گزارا، چاہے وہ امریکہ تھا یا پھر اور ممالک ہیں جہاں پہ میں ٹھہرا ہوں، میں ان کی بھی بڑی قدر کی، ادھر سے بہت کچھ سیکھا بھی، اور میں ان ممالک کے ساتھ بھی میرا ایک بہت گہرا ایک کنیکشن ہے، وہ بھی میری زندگی میں رہے گا۔ لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ ان ممالک میں جو میں نے اچھی تربیت اور اصول اور کیا آپ کہتے ہیں وے آف لائف سیکھا ہے، وہ میں واپس پاکستان لے کے آؤں، پاکستان کی بہتری کے لیے۔ اچھا جی، پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں، جہاں جا کر وہ بہتر طریقے سے بہتر ارننگ کر سکتے ہیں اور ایک بہترین لائف سٹائل اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس سوچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میڈم میں آپ کو سیدھی بات میں، مجھے اس سوچ سے کوئی اختلافات نہیں ہے، کیونکہ میں میرے والدین اور میں ایسے خاندان سے ہوں جہاں پہ مجھے ایک سہولت ملی باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے پڑھنے کے لیے اور اچھی یونیورسٹی جانے کے لیے۔ میرے والد صاحب جو ہیں ایک بہت محنتی آدمی، میں ان کی جتنی قدر کروں ان کو میں سوچتا ہوں کم ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جہاں پہ انہوں نے کہا بیٹا آپ کھل کے پڑھو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، آپ ایک سکون میں رہو، سکون سے زندگی گزارو، اور پھر جب بھی آپ واپس آنا چاہو یا ادھر ٹھہرنا چاہو آپ کی مرضی ہے۔ تو میں تو ایک خوش قسمت انسان ہوں،
بڑی حد تک زیادہ تر جو ہمارے ملک میں جو ہمارے عوام ہیں ان کو یہ اس طرح سے بینیفٹ اور پریولیج نہیں ملتا. تو ادھر آپ کو پتہ ہے حالات اس طرح کے ہیں کہ نوکری پیشہ بندہ بندی ہونا یا محنت کا جو پھل ہے وہ اس طرح سے کبھی کافی دفعہ نہیں ملتا. تو مجھے اس چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی روزی روٹی کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے یا پھر اور بھی پرسوٹس کے لیے کوئی باہر پڑھنا چاہے, رہنا چاہے, یا پھر ہماری جو بڑی کامن ایک سیناری ہوتی ہے کہ ایکسپیٹس جو ہوتے ہیں وہ واپس اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ارننگس کے لیے جاتے ہیں, باہر ٹھہرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اور اگر میں اس کو کہوں کہ اس سے کسی کی پیٹریٹزم کم ہوتی ہے, یہ ایک بہت ہی میرا خیال ایک اوفینسو بات ہوگی کرنے کو, کیونکہ میں ایک پریولیج فیملی سے ہوں. تو میرا یہ کہنا کہ جی جو پاکستان نہیں واپس آتا ہے ادھر ٹھہرتا ہے وہ ایک کم پاکستانی ہے, یہ غلط ہوگا کہنا اور سوچنا. بالکل ٹھیک. اور یہ ایک بہت زبردست پرسپیکٹو ہے سوچنے کا کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, خاندان کی بہتری کے لیے, ان کے اندر ملک کی محبت کوئی کم نہیں ہوتی. بلکہ میڈم میں کہوں گا کچھ ایسے, میں کیونکہ میں تو آپ کا بھی آئی ایم شیور ایکسپوجر ہے اس طرح سے, مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ پیٹریوٹک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں پاکستان ہی ہوتا ہے. اور ان کے آپ گفتگو سے ہی ان میں ایک مایوسی سی نظر آتی ہے کہ کاش صورت حال بہتر ہوتے پاکستان کے کہ وہ واپس آ سکتے. اس سے میں کوئی کیا کہتے ہیں مایوسی کا وہ اظہار نہیں کر رہا اس طرح سے. پاکستان میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, لیکن اگر کوئی جو میں نے وجوہات بتائی اس کے لیے اگر باہر رہنا چاہیں تو اس میں کوئی ہمیں ایشو نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے. علی, آپ نے بتایا کہ بچپن میں ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ نے یہیں پہ واپس آنا. تو بچپن میں اتنی بڑی جو سوچ ہے اور اتنی بڑی سوچ کی کلیئرٹی وہ آپ کو کیسے مل گئی؟ میڈم اس میں میرے والدین کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے مجھے کبھی ایسے محسوس نہیں کروایا کہ وہ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے, یا پھر اگر میں باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے واپس جاؤں گا تو میں جب واپس آؤں گا تو وہ مجھے ایک مختلف نظر سے دیکھیں گے. مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں اس جگہ کے علاوہ کہیں رہنا چاہوں گا, کیونکہ جو میرے بچپن سے میرے تعلقات بنے, دوست ہو گئے, خاندان کے لوگ اتنے گہرے تھے کہ ایک عجیب ہے میرے لیے یہ تھوڑا سا دہرانا یا ایکسپلین کرنا کہ مجھے یہ نہیں لگا کہ میں ان سے کبھی جدا ہو سکتا ہوں. تو مجھے یہی تھا کہ میں یہ تعلقات اور گہرے کرنے کو میں تیار ہوں. جہاں پہ آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے یا پھر اپنا بچپن گزارا ہے, ایک آپ کو ایک ایسی ایسوسیشن فیل ہوتی ہے جو کہ آپ کہیں اور رہو زندگی میں, وہ شاید اس طرح کی ایسوسیشن نہ محسوس ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جن کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا, اور میں ان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں. پرسنالٹی ٹائپس ہوتے ہیں وہ ایک کہ بچپن سے نا میرے دماغ میں انگرینڈ ہو گیا کہ یہ اتنی اچھی جگہ ہے جہاں پہ میرے اتنے گہرے تعلقات ہیں, ان سے میں جدا نہیں ہونا چاہتا. تو اس لیے میں کبھی سوچا نہیں کہ میں باہر پرماننٹلی موو کروں گا. یہ جو ہمارا موجودہ زندگی کا طریقہ ہے گزارنے کا, جس میں ٹیکنالوجی اور جو باقی سائنسٹیفک ڈیولپمنٹس بھی ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان سے تھوڑا دور ہوتا جا رہا ہے اور تعلقات اتنے گہرے, اتنے قریبی نہیں رہے جیسے ہم ماضی میں دیکھتے ہیں. تو اس وقت میں آپ کے تعلق کو اتنی اہمیت دینا اور اس کو زندگی کا محور بنانا ایک بڑی خوشائن بات ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس ساری ترقی کے اندر آپ انسانی تعلق کو سمجھتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ ہوا ہے یا وہ دور ہوا ہے؟ میڈم یہ آپ نے بڑا گہرا سوال پوچھا ہے جس کا شاید میں آپ کو اس طرح سے جواب نہ دے پاؤں, لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میں 8 سال کی عمر میں مال ٹاؤن میں, جب میں بتاؤں مغرب کے بعد کرکٹ کھیلتا تھا, تو میرا ایک بہت اچھا دوست اس وقت کا, جس کا مجھے صرف فرسٹ نیم پتہ تھا اس وقت, حسان کے نام سے, اس کو میں 10 سال کی عمر میں مال ٹاؤن سے شفٹ ہو گیا ایک اور جگہ پہ لاہور میں. تو اس کے بعد آپ یقین کریں 20 سال میں ہمیشہ ہر روز سوچتا رہا کہ وہ میرا دوست جو تھا وہ کہاں گیا ہوگا, مجھے تو اس کا لاسٹ نیم ہی نہیں پتہ. تو آپ یقین کریں کہ 2 مہینے پہلے فیس بک کے ذریعے
ایک مجھے میسیج آیا صبح کے وقت، میں نے دیکھا تو وہ انہی دوست کا میسیج تھا، اور کہا کہ میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا. تو ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں دیکھنا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ گہرے تعلقات کا پلیٹ فارم دے سکتی ہے، جو کہ میں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اور ظاہر سی بات جب میں امریکہ میں تھا تو یہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی آ گئی جہاں پہ وہ کالنگ کارڈ والا زمانہ ختم ہو گیا، اور آپ لوگ ویڈیو پہ آپس میں بات کرنا ایک نارمل سی چیز ہو گئی. تو میں نے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. تو میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے ایک اہم حصہ لیا ہے میری زندگی کی حد تک، کہ میرے تعلقات جو گہرے تھے ان کو گہرا رکھے اور نئے تعلقات بھی بنائے. ایسے کہ ابھی میرے امریکہ میں بھی جو دوست ہیں یا پھر اور بھی ممالک میں، آئی ایم شیور آپ بھی ایکسپیرینس کرتی ہوں گی، ٹیکنالوجی نے ایک کہتے ہیں بیریئر جو ہے اس کو چھوٹا کر دیا. یہ میری رائے ہے. علی، آپ کی شخصیت کے اندر والدین، استاد، دوست، انہوں نے کس طرح کنٹریبیوٹ کیا آپ کو؟ میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ میری طرح جو آپ کو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ آئیں گے کہ آپ کی اس عمر میں ایک بڑی متناسب شخصیت ہے. اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان تینوں نے، والدین، دوست اور استاد، کس طرح سے آپ کی اس شخصیت کو پروان چڑھانے میں اپنا رول ادا کیا؟ میڈم جہاں تک میرے والدین ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی جد و جہد کی، اسپیشلی میرے والد صاحب نے، کہ اس منزل میں پہنچ سکیں جہاں پہ ہم اس عوام کو اور جو وہ لوگ جو اتنے پریولیج نہیں ہیں ان کو ہم واپس کنٹریبیوٹ کر سکیں. اس حد تک میرے والد صاحب اور میری والدہ صاحبہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی آپ نے آنا واپس، اور جس حد تک آپ اپنی زندگی گزارو گے، آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. یہ ایسے اصول ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہر والدین اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو یہ بتاتے ہیں. تو اس میں میرے والدین مختلف نہیں تھے اس انداز میں. تو بس اللہ کا شکر یہ ہے کہ مجھے بیکاز آف مائی پیرنٹس، والدین کی وجہ سے مجھے کبھی، کیونکہ روزی روٹی کا مجھے اس طرح سے اسٹریس نہیں لینا پڑا، تو میں اپنی کافی انرجی جو ہے وہ ڈیووٹ کر سکا ہوں فلانتھروپک اور پبلک انٹرسٹ کازز میں. اور یہ صرف میں میڈم کہتا ہوں پریولیج کی وجہ سے ہے. یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی خاص انسان ہوں یا میری کوئی خاص طبیعت ہے. میرے خیال میں اگر اور لوگ میری پوزیشن میں ہوں تو زیادہ پرسنٹیج آپ کو وہ لوگ کی نظر آئے گی، وہ اتنا ہی کام کریں گے جتنا میں کر رہا ہوں. کیونکہ جو زندگی میں جو ہوتا ہے نا سکون، کہ آپ کی جسے انگریزی میں کہتے ہیں روف اوور یور ہیڈ، اور ساتھ کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، جینے کا انتظام اگر آپ کے لیے ہوا ہو، تو میرا خیال ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ذہنی طور پہ جب اس کو یہ سکون ملتا ہے، میرے خیال میں انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اب میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور میں اس کا نتیجہ ہوں. میری فطرت اس کا نتیجہ ہی ہے، نہ کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میرا کوئی خاص پرپز ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں. میں پریولیج انسان ہوں کہ اس کیپیسٹی میں پھر لوگوں کی مدد اب کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس چیز کا اس طرح سے اسٹریس نہیں لینا پڑتا. اور آپ کے استاد، آپ کے دوست؟ جی میڈم، استاد جب میں سوچتا ہوں نا میڈم، میں سب سے پہلے سوچتا ہوں اپنے ایک انگریزی کے ٹیچر جو کہ امریکہ میں میرے ہوتے تھے. جب میں امریکہ موو ہوا، ابھی میں 16 سال کی عمر تھی میری، تو میری نہ انگریزی اتنی خاص تھی، نہ میں جس طرح آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں اس طرح میرے میں وہ کانفیڈنس تھا کہ میں بول سکتا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا نیا نیا آیا پاکستان سے، وہ خود امریکی شہری کے صرف نہیں بلکہ آئرش امیگرنٹ تھے. تو وہ یقین کریں کہ جب میرا پہلا سال جو تھا ہائی اسکول کا، جب میں کسی سے میری اس طرح سے دوستیاں نہیں بن سکیں، تو وہ ہر روز میرے ساتھ گپے لگاتے تھے بریک کے ٹائم، اور کہتے تھے کہ آپ بیٹا اب سموسے لے آیا کرو، ہم سموسوں پہ گپے مارے کریں گے. تو ادھر سے ان جیسے جو استاد ہیں انہوں نے میرے میں کانفیڈنس ڈالا کہ ناٹ نیسیسریلی ٹیچنگ کے تھرو، بٹ ایک فیملیئر فیس وہ اس طرح بنے
کہ مجھے اپنی جو ارد گرد جو انوائرمنٹ تھی اس میں مجھے کانفیڈنس محسوس ہونا شروع ہو گیا. میری انگریزی بھی بہتر ہوئی, ساتھ مجھے یہ بھی سکون ملتا تھا کہ میں ہر روز اگر جاؤں گا اسکول تو ایک میرا کوئی نہ کوئی دوست انتظار کرے گا, چاہے وہ استاد کی شکل میں ہی ہو. تو استاد کا یہ بہت بڑا رول تھا. پھر میں آپ کو دلچسپی سے بتاؤں کہ میں ایک ایسی یونیورسٹی میں گیا تھا جہاں پہ نہ صرف ایک واحد پاکستانی تھا, بس واحد مسلمان تھا اس یونیورسٹی میں. 2000 بچوں کی یونیورسٹی تھی, صرف کرسچینٹی کے کیتھولک طبقے کے لوگ تھے ادھر, کیونکہ وہ تھا ایک کیتھولک اسکول, کیتھولک یونیورسٹی تھی اور ادھر کیتھولک ٹیچنگس پڑھائی جاتی تھی. آپ یقین کریں کہ جیسے میں نے کہا میں صرف ایک مسلمان تھا کیمپس میں, اور میں نے آج تک ان جو 4 سال گزرے میں کہتا ہوں زندگی کے سب سے اچھے 4 سال تھے, بیکاز ادھر جو سارے میرے دوست تھے سارے اگر آپ ویسے نیکڈ آئی سے دیکھیں تو آپ کو لگے کہ یہ اتنے مختلف ہیں مجھ سے کہ ہماری کس بات پہ ہماری گفتگو ہو سکتی ہے یا جان پہچان. لیکن انہوں نے 4 سال میرے دین کو نہ صرف سمجھا بٹ اس کو سیلیبریٹ کیا. آپ یہ سوچیں کہ میرے ادھر ایسے دوست بنے جو میرے ساتھ روزے رکھتے تھے اور میرے ساتھ کبھی کبھی مسجد بھی چلے جاتے تھے, اور ان 4 سال میں مجھے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں لگا کہ میں ان لوگوں سے مختلف ہوں, بلکہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا گہرا تعلق رکھا کہ جو میں نے ادھر سے تربیت سیکھی, ٹالرنس کی, ایک دوسرے کو آپ ایکسیپٹ کرنا اور خوشی سے ایک دوسرے کو ناٹ صرف ایکسیپٹ کرنا بٹ سیلیبریٹ کرنا, وہ میں واپس لے کے آیا ہوں پاکستان. اور وہ تربیت جو ہے مجھے امید ہے کہ مستقبل میں ہمارے بچوں کو سکھائی جائے گی, چاہے وہ اسلام کے نام پہ ہو یا کرسچینٹی کے نام پہ ہو. میرا خیال ہے سارے دین یہی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آپ نے تمیز سے, تحمل سے اور رسپیکٹ سے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے. تو مجھے فل امید ہے کہ جس طرح میرے دوستوں نے میرے ساتھ سلوک کیا, لوگوں کو ادھر ایکسپوجر مل کے, ٹیچنگس لے کے ان کو یہی سکھایا جائے گا کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کہ آپ نے ایک دوسرے کو رسپیکٹ سے ٹریٹ کرنا ہے, جس طرح میرے دوستوں نے کیا. آپ یقین کریں, اب مجھے 10 سال ہو گئے اس یونیورسٹی سے گریجویٹ کے, میں 1 مہینہ پہلے امریکہ گیا اور ہم سب اکٹھے ہوئے. تو وہ ان کو میں جتنا کریڈٹ دوں وہ کام ہے. وہ میرے زندگی کے سب سے اچھے 4 سال تھے, اور ادھر ہی میں نے پلیٹو, سوکرات, ارسطول, اس طرح کا لٹریچر پڑھا, جس سے میں آگے وکالت بھی میں نے سیکھی. اور اسی لٹریچر کے تھرو میں سمجھتا ہوں کہ آج میری تھوڑی سی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے, جو کہ ریلیجس ٹیکسٹ ہو جائیں, فلاسافیکل ٹیکسٹ ہو جائیں, جس سے مجھے وکالت میں تھوڑی سی ایج ملتی ہے. ابھی آپ نے ایک بہت اہم بات کی کہ آپ نے وہاں بہت اچھا جو وقت گزارا, وہ آپ کے کیتھولک یونیورسٹی کے دوست اور استاد تھے, اور آپ نے جو چیزیں وہاں سے سیکھی وہ آپ کی شخصیت میں بہت اہم ہیں, اور آپ ادھر بھی اس معاشرے کے اندر بھی چاہیں گے کہ لوگوں کے اندر. تو ہمارا ایک عام جو خیال لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ باہر اور یہاں, مشرق اور مغرب, اس میں بہت فرق ہے, اور مغرب کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارے لوگ اختلاف کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اس معاشرے کو بہت اچھا معاشرہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. لیکن آپ کا جو تجربہ ہے وہ بالکل ایک مختلف ہے کہ وہاں پہ آپ نے نبھایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو بھی آپ نے بڑی تفصیل سے دیکھا, ابھی بھی یہی رہ رہے ہیں, اور وہاں بھی آپ نے ایک کانشیس لیول پہ جب آپ کی ایج تھی وقت گزارا, تو دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے, یا آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ ہاں جی وہ معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, یا وہاں پر مسائل زیادہ ہیں, وہاں پر آپ رہے ہیں تو آپ نے بھی بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی کر کے دیکھی ہیں, تو آپ ان دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میڈم کہتے ہیں پازیٹیو انرجی, میں نے آپ سے ہی سیکھا کہ پازیٹیو انرجی کے ساتھ چلتی. معاشرے کی تنقید کرنا بڑا آسان ہے, معاشرے کی اچھی چیزیں دیکھنا اور اسے سیکھنا میرا خیال ہے زیادہ ایک کیا کہتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ پروڈکٹیو ہونے کا استعمال ہے. تو ہمارے معاشرے میں بھی بڑی خوبصورتی ہے, ان کے معاشرے میں بھی بہت خوبصورتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی چیزیں اس معاشرے میں جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں. اب اس کی وجوہات جو ہیں وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اس منزل تک وہ لوگ کیسے پہنچے اور ہم کہاں پہ. ساتھ جب ہم ویسٹ کی بات کرتے تو ویسٹ
ایک انگریزی کا لفظ جو ہے وہ مونولیتھ کہتے ہیں کہ صرف ایک ویسٹ نہیں ہے. آپ جیسے امریکہ کو اگر آپ کمپیئر کریں جرمنی سے کمپیئر کر لیں, اب امریکہ ایک واحد, کیونکہ میں وکالت میں تھوڑی سی بات لکھوں گا, امریکہ ایک واحد ملک ہے جہاں پہ ایک ان کے قانون میں ایک چیز ہے فرسٹ امینڈمنٹ. وہ میں دنیا کیا آپ ہسٹری میں آپ اس طرح کا قانون نہیں آپ کو کبھی نظر آئے گا. ادھر آپ جس مرضی شخصیت, ادارے یا دین کی آپ تنقید کر سکتے ہو, جتنی اچھی خوبصورت طریقے سے آپ چاہو یا جتنے بیہودہ واحد طریقے سے آپ کرنا چاہو, لیکن جو ریاست جو ہے وہ آپ کو اس چیز پہ آپ کو جیل پہ نہیں ڈال سکتی. یہ ایسے جرمنی میں نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کل کو اگر امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک بندہ امریکہ کا فلیگ لے کے اس کو جلائے تو ریاست اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتی. کل کو اگر کوئی بندہ یا بندی چاہے کہ وہ یہ کہے کہ جی مسلمان جو ہیں سارے وہ دہشت گرد ہیں, ریاست اس کو نہیں جیل پہ ڈال سکتی. کل کو کوئی مسلمان کہے کہ جو سارے امریکی لوگ ہیں جو امریکہ میں ٹھہر رہے ہیں کہ سارے جو امریکی لوگ ہیں مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں, وہ یہودی سازش ہے, اس کو جیل میں نہیں ریاست ڈال سکتی. کچھ بھی نہیں ہو سکتا ریاست کی حد تک میں صرف بات کروں. جرمنی میں مختلف قوانین ہیں, جیسے فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ نے اگر ایک ریلیجس طبقے کے خلاف تنقید کی تو اگر ریاست کو لگے کہ آپ کی نیت جو تھی بری تھی, وہ آپ کو جیل ڈال سکتی. آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں کہ ویسٹ میں بھی آپ کو آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہے, میں اپنے آڈینس کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف قسم کے جو ریاستیں ان کے مختلف قوانین ہیں. جی جہاں تک حقائق کی بات ہے اور جہاں تک وے آف لائف کی بات ہے, ظاہر سی بات ہے اس بات کے دو پہلو نہیں ہے کہ وہ ہم سے آگے اور انہوں نے اس پہ اوور نائٹ یہ اس منزل پہ نہیں پہنچے. انہوں نے بڑے صدیاں محنت کی ہے. میں آج کل ایک فاؤنڈنگ فادر ہیں الیگزینڈر ہیملٹن امریکہ کے, ان کی کتاب پڑھ رہا ہوں. اب وہ 16 سال کی عمر میں وہ امیگریٹ کیا امریکہ, اور امیگرنٹ تھے جن کے پاس کوئی سہولتیں نہیں تھیں, لیکن وہ 30 سال کی عمر میں امریکہ کی فاؤنڈیشن میں انہوں نے بڑی جدوجہد کی. وہ ایک پریمیم لائر بھی بنے اور وار جنرل بھی بنے, جو کہ آج اتنی انوکھی بات لگے کہ ایک ہی کریئر میں 36 سال کی عمر تک کوئی بندہ ایک وار جنرل بھی بنے اور سب سے امریکہ کا سب سے اچھا لائر بھی بنے. لیکن انہوں نے 40 سال کی عمر میں, آپ یقین کریں وہ خود امیگرنٹ تھے, انہوں نے 40 سال کی عمر میں قانون ڈالا کہ جی امیگرنٹس کو نہیں آنا چاہیے ملک میں. آپ یہ سوچیں کہ یہ 1800 کی بات ہے, اور ان کے امریکہ کے بھی فاؤنڈنگ فادرز جو تھے وہ سلیو اونرز بھی تھے. اب امریکہ کو 50-60 سال پہلے تک افریقن امریکن جو لوگ ہیں ان کو پورا رائٹ نہیں تھا ووٹ کرنے کا, لیکن اب وہ اس منزل میں پہنچ گئے کہ ان کے رائٹس پروگریسولی بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں ایز اے معاشرہ وہ ڈیولپڈ معاشرہ ہے جہاں پہ کوئی کسی کے حقائق چھین نہیں سکتا. تو پاکستان بھی اس منزل میں آ جائے گا. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہمیں ابھی 70 سالوں میں بنے ہوئے, امید ہے کہ اگلے 70 سال میں ہم بھی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. صبر اور جد و جہد کی بات ہے. اور سب سے جو ضروری میڈم میں چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے گیرمان پہ دیکھیں, اور جہاں پہ آپ کو تبدیلی کی جو ہے وہ کیا میں کس طرح سے آپ کو روشنی نظر آئے وہ آپ ضرور اختیار کریں. اور تنقید جو ہے نا میڈم, میں کہتا ہوں جب تک آپ اپنے آپ پہ تنقید نہیں کریں گے تب تک آپ ایوالو نہیں کر سکتے. اس معاشرے کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ وہ اپنے آپ پہ اتنی تنقید کرتے ہیں اپنے آپ پہ, وہ میرا خیال ہے تنقید کے بغیر ان کا جینا مرنا نہیں. جب آپ اپنی تنقید کرنے سے آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی نا کہ باقی ساری دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی, جب آپ اپنی تنقید کو ایز اے سائن آف پازیٹیو ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے نہیں تب تک آپ ایز اے معاشرہ نہیں ڈیولپ کر سکتے. تو وہ فرسٹ امینڈمنٹ ہے ہی ٹائٹ اس کے ساتھ کہ وہ بیہودہ واحد چاہے خوبصورت بات ہو, تنقید کا نشانہ ہر کوئی بنتا ہے, پھر ہی جا کے صبر آتا ہے, شعور آتا ہے, اور پھر آپ آگے چلتے ہو. مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بھی ہم اس طرح مستقبل میں ہم اس طرح کا ایک معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں پہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس چیز کو
اس سبق کو سیکھ سکیں. جیسے ابھی سنگل نیشنل کریکولم ہمارے امید ہے کہ وہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہوگا کہ ہم اس طرح کی اولاد اور جنریشنز اور نسلیں لے کے ہیں جہاں پہ جو تنقید برداشت کرنے کا اور اس کو استعمال کرنے کا فار پازیٹیو ڈیولپمنٹ وہ ہمارے معاشرے میں آ جائے. بالکل ٹھیک. احمد جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ جو انسان اپنے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق. بے شک تو آپ اپنے سے یہ اگر شروع کریں تو بلائی بھی ہوتی ہے, تنقید بھی ہوتی ہے, بہت چیزیں اچھی ہوتی ہیں. یہ بڑا زبردست ٹپ ہے میرے خیال سے سب کے لیے کہ اپنے سے شروع کریں, اپنے اوپر تنقید خود کریں, اور جو خود پہ ہنس سکتا ہے اس پہ دوسرے نہیں ہنستے پھر. میڈم یہ آپ کو بات کاٹ رہا ہوں, یہ اس معاشرے کی بات ہے. وہ اپنے آپ پہ اتنا ہنستے ہیں, وہ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ اتنا سیکیور ہوتا ہے اپنے بارے میں وہ اپنے بارے میں مذاق بھی کر سکتا ہے. تو آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اچھا علی, آپ نے یہ والا پروفیشن کیوں چنا, یا آپ نے کوئی خاص چوائس نہیں کی, بس ایسے ہی آپ کو لگا کہ اس شعبے میں جانا چاہیے آپ آگے, یا پھر والدین نے آپ کے لیے پروفیشن, جیسے کہ ہمارے ایک روایتی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ والدین اکثر بچوں کے لیے کہ بچہ انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا یا وکیل بنے گا, تو آپ کے والدین نے آپ کے لیے یہ چوائس کی, آپ نے خود کی, یا کہیں سے آپ کو انسپریشن دی؟ کیونکہ کچھ اس شعبے کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے اس میں آئے کہ وہ قائد اعظم کو آئیڈیلائز کرتے تھے. جی میڈم, میری انفارچونیٹلی اتنی خوبصورت کہانی نہیں ہے. مجھے بس یہ تھا کہ کس طرح میں عوام اور معاشرے کے لیے کام کر سکتا ہوں. تو اس نسبت میری جو بہن ہے ڈاکٹر مریم چدھری, میں ان کی اتنی قدر کرتا ہوں, میں کہاں سے شروع کروں. انہوں نے جب میں یونیورسٹی سے گریجویٹ کرا, ادھر تھوڑا سا جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم مختلف ہے. آپ کو پہلے 4 سال یونیورسٹی کے کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ فیصلہ کرتے ہو کہ آپ نے اپنی زندگی سے کیا آگے کرنا ہے. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے اس سے میڈم کہ 4 سال میں نا آپ جو سبجیکٹس پڑھتے ہو نا اس سے آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے, نہ کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ میٹریکولیشن یا او لیولس کے دوران آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں چننا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. ادھر امریکہ میں آپ کے پاس میڈم آپ سمجھ لیں کہ 3rd ایئر آف کالج تک آپ اب میرا خیال ہے آپ 21 سال کے بھی ہو چکے ہو, تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. نہ صرف آپشن ہوتی ہے, آپ نے سارے سبجیکٹس اور ڈسپلنس پڑھ چکے ہوتے ہیں. پھر تب تک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز ہے جس کو جو مجھے اپیلنگ لگتی ہے. تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے ریڈنگ کا شوق ہے. تو پھر میری بہن نے مجھے یہ راستہ دکھایا کہ وکالت جو ہے یہ بڑا خوبصورت پروفیشن ہے, اس کی طرف دیکھو تو صحیح. تو میں نے اپنی بہن کو اس وقت کہا نہیں, میں نے تو ابھی انتظار کرنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ انتظار کرنا ہے تو لاء اسکول جا کے انتظار کر لینا, ادھر جا کے 1 سال سوچ لینا. تو میں بہت انڈیٹڈ ہوں اپنی بہن پہ کہ انہوں نے مجھے اس پروفیشن پہ لگایا, ورنہ شاید میں نہ جاتا. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ میں اب وکیل ہوں. بڑے لوگوں نے کہا کہ جی نہیں وکالت بڑی مشکل ہے. یہ زندگی میں انفارچونیٹلی پاکستان میں بڑا سننے کو ملتا ہے, چاہے آپ کلاس 4 سے 5 جا رہے ہو یا آپ او لیول سے اے لیول جا رہے ہو, اے لیول سے کالج جا رہے ہو, کوئی نہ کوئی ہوگا جو آپ کو کہے گا یار یہ تو بہت مشکل ہے, آگے تو آپ دیکھنا آگے سا کیا ہوتا ہے. میں تو اللہ کا شکر ہے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے, اپنی بہن بھائی کی وجہ سے مجھے ایک مینٹل اسٹرینتھ ملا. لیکن مجھے ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو یہ کہا جاتا ہے, جن کے پاس شاید اتنا مینٹل اسٹرینتھ نہ ہو, تو یہ کتنی ڈفلیٹنگ بات ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جی یہ تو بڑا مشکل آ گیا. یہ اتنا ہی کہہ دو یار اتنا مشکل نہیں, ہو جائے گا سب کچھ. زندگی میں ہم ایک منزل میں پہنچے تو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی گئے نا. کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا, چاہے راکٹ سائنس بھی ہو تو آپ یہ کہہ دو کہ آپ نے ناسا کا سائنٹسٹ بننا ہے, ہو سکتا ہے یار, زیادہ ٹینشن نہ لو, تھوڑی سی محنت کر لو, لیکن زندگی انجوائے کرنا. ہمارے معاشرے میں اور ہمارے کچھ طبقے کے جو لوگ ہیں وہ اتنی گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کوئی معمولی سی یا بڑی چیز کرنا چاہے کہ وہ بندہ اگر اس کے پاس اس کے پاس مینٹل اسٹرینتھ نہ ہو یا اس کے پاس سپورٹ سسٹم نہ ہو, ویسے ہی نہ کرنا چاہے. علی, آپ اب اپنے پروفیشن کے اندر اس کو انجوائے کرتے ہیں, یا آپ اس پروفیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنے کا پلیٹ فارم اپنی زندگی میں منتخب کر لیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر, میں خاص پاکستان کی بات کریں کہ یہاں جو پورا ہمارا سسٹم ہے جوڈیشری کا, جس میں جو ہمارے وکیل صاحبان ہیں ان کا بیہیویئر, کورس کا انوائرمنٹ اور کلائنٹس اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جن سے پھر آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے کیس کے سلسلے میں, وہ کیسے ہیں؟ وہ انکریجنگ ہیں, ڈسکریجنگ ہیں, یا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سا یہاں سسٹم بن چکا ہوا ہے؟ جیسے
آپ سیشن کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, بینکنگ کورٹ, ٹیکس کورٹ, مختلف کورٹس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے. تو آپ ہمارے اس پورے سسٹم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میڈم ایک تو میں بڑا امپریسڈ ہوں, آپ نے ویریس ڈفرینٹ کائنڈس آف کورٹس کا آپ نے بتا دیا ہے. تو آپ کا نالج کلیئرلی ہے اس جوڈیشل سسٹم کے بارے میں. میں اس حد تک کہوں گا کہ کوئی بھی پروفیشن ہے اس میں اچھی اور بری چیزیں ہیں. کوئی بھی کورٹ ہے اس کے اندر اچھے اور برے لائرز ہوں گے, اور اس طرح آپ مختلف پروفیشنس پہ چلے جائیں آپ کو اس طرح کی ویریبلس نظر آئیں گے, اور وکالت کوئی مختلف نہیں ہے اس انداز سے. تو اچھے ایکسپیرینسز بھی ہیں, برے ایکسپیرینسز بھی ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو لے کے آگے چلنا ہے. جب میں میڈم پہلی دفعہ کورٹ میں پیش ہوا لوور کورٹ میں, تو میرے ساتھ مجھے جو جج صاحب تھے انہوں نے بڑی بدتمیزی سے انہوں نے کہا کہ آپ آئے کس حیثیت سے آئے ہو, آپ کو اس کیس کی بھی نہیں سمجھ, اور آپ آئندہ میرے کورٹ میں نہ نظر آنا. 2 دن بعد ایک اور کیس میں ایک مختلف جج تھے, اور جتنا انہوں نے مجھے پیار سے سنا اور انہوں نے میرے کیس کو نہ صرف سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ دیا کیس کا, اس سے پھر میں موٹیویشن بھی آ گئی, کانفیڈنس بھی آ گیا. تو یہ ویریبلس ہر جگہ نظر آئیں گے. آئی ایم شیور کہ ہم سب نے ڈیل کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی تحت میں کہوں گا میڈم کہ وہی جو بات آ جاتی ہے کہ ڈسکریج کرنے والے 100 لوگ ہوں گے آپ کے سامنے, چاہے وہ آپ کے استاد بھی ہو سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کے سپروائزر ان مائی کیس ججز بھی ہو سکتے ہیں. بٹ آپ کے ساتھ اگر آپ لا آف ایوریجز ہے نا, آپ کے ساتھ اچھے حادثے بھی ہوں گے, اور انہیں کو آپ لے کے چلیں اپنے گولس کو اچیو کرنے کے لیے. علی, ایک اچھے وکیل ہونے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے تجربے سے 1 2 3 کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ آپ کے ساتھ ایک اسٹرانگ سپورٹ سسٹم تھا جس نے آپ کو مینٹلی بہت انکریج کیا, اس لیے آپ بہت ساری چیزوں میں بہتر طریقے سے آگے بڑھے. جن لوگوں کے پاس یہ سپورٹ سسٹم یا اتنا مضبوط سپورٹ سسٹم نہیں ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میڈم جو سب سے پہلی بات, یہ بڑا کلیشے ہوگا لیکن ایمانداری سے کام کرنا. مطلب کہ آپ کو جتنی حد تک اپنا کام آتا ہے اتنا ہی کریں اور ایکسیپٹ کریں. اگر آپ کی حد سے باہر ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا. اوور کمٹ نہیں کرنا کسی کو. آپ کی ریپوٹیشن جو ہے کوئی بھی ملک ہو دنیا میں, آپ ایک حد تک آپ کی ہمیشہ پھیل جاتی ہے فار بیٹر اور ورس. تو ایمانداری سے کام کرنا ہے, آپ نے لالچ سے کام نہیں کرنا. مطلب اگر آپ کو کوئی کلائنٹ نظر آئے یا کام نظر آئے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں یہ کتنے پیسے لے سکتا ہوں. آپ نے بس ایمانداری سے کام کرنا ہے. وہی کام جو اگر آپ 100 روپے بھی چارج کر سکتے ہو, اگر آپ 10 روپے پہ چارج کر کے کر لو تو کل کو آپ کو لوگ ہزاروں روپے دینے کو تیار. اور نمبر 2 پہ ہوتا ہے ٹائم. آپ نے اپنے وکالت کی حد تک میں صرف اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں گا کہ جو بندہ یا بندی چاہے آپ کے واقف ہو یا پھر کلائنٹ ہو, اگر آپ انہیں ٹائم دینے کو تیار ہو نا تو وہ پھر آپ سے بہت مطمئن ہوں گے. ٹائم سے میرا مراد کہ اگر آپ کوئی بھی وکیل یا ڈاکٹر سے خوشی سے نہیں فون میں بات کرتا, پریشانی میں کرتے. تو جب ایک بندہ ایک پریشان اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اگر وہ آپ سے ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو ایک تو آپ نے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ایمپتھی کے ساتھ بات کرنی ہے, اور ساتھ آپ نے ان کے مسائل سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, اور آپ نے اپنا ٹائم دینا ہے. جس کو آپ ٹائم اپنے پروفیشن کو ٹائم دیں گے اپنی لرننگ کے لیے اور دوسروں کے کیسز کو سمجھنے کے لیے, دوسروں کے مسائل سمجھنے کے لیے, یہ 2 چیزیں بڑی ضروری. جو میڈم ہے نا کہ ٹیلنٹ اور ساتھ کیا کہتے ہیں کتنی تیزی سے آپ پڑھ سکتے ہو کیسز اور اس طرح کی چیزیں, یہ نہیں میٹر کرتی. اگر آپ محنت کرنے کو تیار ہو اور ایمانداری سے آپ کام کر رہے ہو تو آپ یقین کریں, آپ میرے خیال میں, میرے ایکسپیرینس میں, میں تو اس منزل میں نہیں پہنچا لیکن مجھے امید ہے اس منزل میں پہنچ جاؤں گا جہاں پہ میں اپنے آپ کو کہہ سکوں کہ اچھا وکیل. بٹ ایمانداری اور ٹائم دینا, یہ 2 بڑی بنیادی چیزیں. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ اسمارٹلی کیس کو دیکھنا ہے, اس کو پریزنٹ کرنا ہے, اور بہت زیادہ ریڈنگ کرنی ہے, جو اپڈیٹس آ رہے ہیں لیکن وہ ضروری چیزیں ہیں. لیکن یہ جو 2 بیسک ایلیمنٹ ہیں کہ آپ ایماندار ہوں اور اپنی کلائنٹ کو وقت دیں,
یہ مس ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی ٹائم پہ میڈم میرا یہ بھی مطلب اپنے گروتھ کو بھی ٹائم دیں. جیسے آپ نے بات کی نا کہ یہ کیسز پڑھنا ہے, ہاں وہ اسی ایمبٹ میں آ جاتا ہے ڈیفینیٹلی, بٹ گھبرانا نہیں ہے اس سینس میں کہ جی اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی, اٹس ناٹ اے ہیوج ایشو. بہت زیادہ چیزیں آپ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا, میرے سے زیادہ سینئر وکیل جو ہیں ان کو نہیں آتی. سو اٹس اوکے, نو ون کی ناٹ بی, کہتے ہیں نا جیک آف آل ٹریڈس. اسٹریس نہیں لینا. تو علی سپورٹ سسٹم کے لیے کیا کرنا چاہیے ان ہمارے دوست وکلا کو اور دوسرے جو صوبے ہیں اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں, کہ ان کو بھی ڈسکریج کرتے ہوں گے, ان کے لیے بھی چیزیں مشکل بھی آتی ہوں گی, اور کہیں ماحول کی اور کالینس کی, باس کی, ان سب کی طرف سے بھی مشکلات ہوتی ہیں. تو آپ کو مینٹلی اسٹرانگ رہنے کے لیے اگر ایک اسٹرانگ مورل سپورٹ سسٹم نہیں ہے جیسے آپ کے پاس ہے, تو پھر ایسے لوگوں کو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے, اس اسٹریس سے نکلنے کے لیے اور اپنے آپ کو کھڑا رکھنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے. میرا خیال ہے جیسے ہم ڈسکس کریں, صرف وکالت کی ریالٹی نہیں ہے, ہر شعبے کی ریالٹی ہے کہ انفارچونیٹلی کوئی فریش گریجویٹ جو ہوتا ہے, اگر وہ نوکری پیشہ بندی بننا چاہتا ہے تو وہ اتنا کما ہی نہیں سکتے کہ وہ اپنے آپ کو چھوڑیں, اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکیں. یہ ایک حقیقت ہے. جہاں تک وکالت کی بات آتی ہے, وکالت کوئی مختلف نہیں ہے اس ریگارڈ پہ. کوئی بھی فریش گریجویٹ بیچارہ جو آتا ہے یا پھر کوئی پریکٹس شروع کرتا ہے کسی استاد کے ساتھ, تو اس کو بہت کم پیسے ملتے ہیں. میں نے اپنی حد تک میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی میرے پلیٹ فارم کے انڈر آتا ہے یا آتی ہیں, ان کو تو سب سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی کیس جس پہ آپ کام کریں گی یا پھر کوئی بھی اسائنمنٹ, جتنا میرا حق ہے اس اسائنمنٹ میں اتنا آپ کا حق ہے. اور اگر آپ نے زیادہ محنت کی اس اسائنمنٹ میں, وہ رقم آپ کی بنتی ہے. اس سے چاہے میں کم کما رہا ہوں یا زیادہ کما رہا ہوں, اس سے اس پرسن کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے کہ مجھے محنت کا پھل ملے گا. مایوسی سے مجھے یہ کہنا پڑے گا, ہمارے معاشرے میں یہ وکالت میں صرف نہیں, ہر پروفیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہ استاد جو ہوتے ہیں یا امپلائرز جو ہوتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا لفظ استعمال کر لوں جو مجھے شوق نہیں سمجھ کرنے کا, نچوڑنے کی بس بات ہوتی ہے کہ کتنا نکال سکتا ہوں اس بندی سے اس سے پہلے کہ یہ تھک جائے اور میرا کام ہو جائے, اور مجھے آگے والے جو آئیں گے بچے ان کے ساتھ بھی وہی اسی طرح ڈیل کرنا ہے. تو میں اس پریکٹس سے سخت مایوس ہوں اور پرہیز کرتا ہوں. اپنی حد تک میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی آئے میرے پلیٹ فارم میں, چاہے وہ میرے سے سینئر بھی ہوں فار دیٹ میٹر یا جونیئر آبویسلی, کہ ان کو انسینٹیوائز میں اس طرح کروں. بیکاز میڈم آپ جتنے مرضی ہارڈ ورکنگ ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جب تک آپ کو ایک اس چیز کا سکون نہیں ملے گا سپورٹ سسٹم کا, تب تک آپ کہاں تک جا سکتے ہو. میں بڑے وکیل یہ دیکھیں جو کہ وکالت چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ان کو نہیں لگتا کہ ان کو وہ امید کی کرن نہیں نظر آتی. تو اس میں اگر آپ فریش گریجویٹ ہیں, ایک تو آپ بے شک میرے پاس آئیں سب سے پہلے, اور ایڈوائس لینے یا اب میرے مقام پہ بھی کام کرنے کے لیے, کیونکہ میں اس پرنسپل پہ فلی بلیو کرتا ہوں. اور بھی میرا خیال ہے اچھے استاد ہیں ہمارے شہر میں, ایون لاہور میں, جو کہ اس پرنسپل میں بلیو کرتے ہیں. تو آپ کا استاد ایک اچھا ہونا چاہیے, اس طرح کا پرسن جو کہ کہہ سکیں کہ اگر آپ میرٹ پہ محنت پہ کام کرو تو اس کے مطابق آپ کو میں ٹریٹ کروں گا. جن کی اچھی ریپوٹیشن ہے اس ریکارڈ میں ان کو ریئلسٹکلی کہوں گا کہ وہ ان لوگوں کے پاس جایا کریں. آپ اپنے اس پروفیشن کے ذریعے کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جن کے وسائل کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں, اور ان کو ایسے ہی عدالتی نظام کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے کسی بھی وجہ سے, ان کے لیے آسانی پیدا کریں. آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے تاکہ ایسے لوگ جو وسائل نہیں رکھتے اور وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ مشکل اس شعبے سے منسلک ہے, وہ آپ کے بارے میں جان سکیں اور آپ تک پہنچ سکیں تاکہ آپ ان کی اس مشکل سے آسانی پیدا کر سکیں. بالکل میڈم, یہ ایک میرا فرض ہے اس معاشرے کا حصہ ہونے میں کہ میں جتنے لوگوں کی مدد کر سکوں میں کروں. اور اس حوالے سے
جب میں نے اپنی پریکٹس بنائی میرا پرائمری مقصد یہی تھا اور ابھی بھی ہے کہ جو لوگوں کو جس طرح کی بھی مشکلات آتی ہیں وکلا سسٹم سے میں ان کی مدد کر سکوں. کچھ مثالیں میں آپ کو انڈیویجول کیسز پہ دے سکتا ہوں. ایک عورت تھیں جن کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا جہاں پہ وہ کام کرتی تھی. ان کو ہم نے ریپرزینٹ کیا اور ان کے امپلائر سے ہم نے کمپنسیشن لی. اس طرح ایک ہمارے کلائنٹ تھے جو کہ لائف لانگ پولیو کے مریض رہ چکے تھے اور انہوں نے کوئی 25 سال پہلے اب ویلنشیا ٹاؤن میں ایک پراپرٹی لی. تو 2016 میں جو ٹیکس اتھارٹی تھی انہوں نے ان پہ کہا کہ یہ آپ پہ اتنا فلانا ٹیکس لگے گا, یہ پراپرٹی ٹیکس. تو ویلنشیا ٹاؤن میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسپیسیفائی کروں کیونکہ اس وقت وہ تو ایک بڑی معمولی سی جگہ تھی, اب ماشاء اللہ ایک ڈیولپ سوسائٹی بن گئی. تو انہوں نے ایک نا لگژری ٹیکس ان پہ ڈالا. تو پھر ہم نے ان کا کیس لڑا کہ جی لگژری ٹیکس, یہ نوکری پیشے پولیو کے مریض جو ساری زندگی انہوں نے محنت کی اپنے لیے مکان بنانے کے لیے, آپ ان میں لگژری ٹیکس کو لگا رہے. تو انہوں نے ایکسیپشن گرانٹ کر دی. میں آپ کو یہ 2 چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم پرٹیکولر مسائل کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وکالت میں. کوئی بھی مسائل ہے. پاکستان کی یہ خوبصورت بات ہے ان اے وے کہ جب آپ وکالت میں آ جاتے ہیں آپ کوئی بھی ایریا آف لاء کر سکتے ہیں. امریکہ اور ڈیولپ معاشرے میں ماشاء اللہ اتنے کیپیبل لائرز ہیں اور اتنے تعداد میں لائرز, تعداد تو خیر ادھر بھی ہے بٹ ڈیمارکیٹ ہوا ہوتا ہے کہ کس فیلڈ میں کس نے کیا پریکٹس کرنا ہے. ادھر یہ بینیفٹ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. تو میں اس کا بھرپور فائدہ اس سینس میں اٹھاتا ہوں کہ کوئی بھی آتے کسی بھی مسئلے کے ساتھ, زیادہ تر سول پر کرمنل بھی, ہم نے FIA میں بھی پروسیڈنگس کی ہوئی ہیں. ایک ان عورتوں کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے جن کو وہی جس طرح سائبر بلیک میلنگ جو کہتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا اور پھر انہوں نے ایکشن لیا FIA نے. جو مرد حضرات تھے جو کہ جنہوں نے اس طرح کی سائبر ہراسمنٹ کی ان کے خلاف پینلٹی دینے کی. تو مطلب میرا یہ 3 مثالوں دینے کا یہ کہ ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے اور اللہ کا شکر ہے ہم نے کافی سارے لوگوں کی مدد کی. جی اس میں یہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کی اس طرح ہم مدد نہیں کر سکے جس طرح ہم آئیڈیلی چاہتے تھے, اسپیشلی می. لیکن اٹس اے ورک ان پروگریس. میں اپنے ساتھ یہ ضرور ہے کہ میں سچا رہا ہوں اور میں نے یہ کوشش ضرور کی اپنی حد تک کہ جتنے لوگوں کی ہم ہیلپ کر سکیں ہم کریں, نہ کہ ہم بلاکیڈز بنائیں کہ جی آپ آ سکتے ہیں میرے پاس, آپ نہیں آ سکتے. علی آپ ایک بہت زبردست چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں جو ہمارے خصوصی افراد ہیں ان کے لیے بلڈنگس میں ٹوائلٹ میں مختلف جگہوں پہ جانے میں دقت ہوتی ہے کیونکہ ریمپ نہیں ہوتے. تو اس حوالے سے کوئی ہم نے پہلے نہیں دیکھا کہ قانونی طور پر لیجسلیشن کرانے کے لیے یا جو سوسائٹیز بنتی ہیں ان سوسائٹیز کے لاس کے اندر چینج کرانے کے لیے کوئی ایفرٹ ہوئی ہو. کوئی بہت زیادہ ہم اس فیلڈ میں نہیں کام دیتے. تو آپ اس کے اوپر ایک انیشیٹو لے کر ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں. میں اس لیے پریسیڈنٹ کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر مسائل ایسے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی اور ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے. تو آپ جو اس میں پروگرس کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو کیسے سوچا, کیسے انیشیٹ کیا اور اب تک کی آپ کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ میڈم میں 12 سال کا تھا جب مجھے ایک دن صبح امی نے کہا کہ میں اپنی بہن کو اٹھاؤں. تو میں نے کہا خیریت ہے. وہ صبح کے 6 بجے تھے کیا کہ ان کی بڑی اچھی دوست ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ آپ کی جو دوست ہیں ثنا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے سب گھبرا گئے گھر میں. تو جی پتہ چلا ایک میڈم ہے ثنا خورشید کے نام سے, ان کی گاڑی میں وہ ان کی سسٹرز بیٹھی ہوئی تھیں. موٹر وے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا بڑا انفارچونیٹ, جہاں پہ ان کی بہن کا انتقال بھی ہو گیا اور شی بیکیم کوادریپلیجک, مطلب کہ وہ سینسیشنز لوز کر کے اپنی اسپائنل کارڈ انجری کے تھرو. جب میں واپس پاکستان آیا کیونکہ شی واز ویل چیئر کنفائنڈ فار دا ریسٹ آف ہر لائف. میں جب پاکستان واپس آیا تو میں انہیں ملا تو بڑا متاثر ہوا ان سے مل کے. وہ بالکل ایک چاہ رہی تھی اس طرح کا نہ صرف لائف اسٹائل اپنے لیے جئیں بٹ باقی لوگوں کے لیے جئیں اور انٹروڈیوس کروا سکیں جہاں پہ ان لوگوں کو جو آپ نے بات کی کہ وہی سہولتیں استعمال کرنے میں آسانی پیش ہو جو کہ لوگ ایبل لوگ نہیں کہتے ان کو اسی طرح کی سہولتیں ملیں.
تو اس لحاظ سے 3 سال پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن کرتے ہیں، صرف سے اور صرف LDA جو ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کی جورسڈکشن تک جو 30% لاہور آتا ہے، کہ ان کی ریگولیشنز میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ ریمپس، ٹوائلٹس اور پارکنگ اسپیسز معذور لوگوں کے لیے ہوں گی ان کی عمارتوں میں، لیکن ظاہر سی بات ہے نہیں تھی. تو جب ہم 3 سال پہلے گئے تو انفارچونیٹلی ہمارا اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں گیا، 2 سال لٹکا رہا کیس، اور اینڈ میں اس کیس کا کوئی نتیجہ نہیں پہنچا. پھر ہوا یہ کہ LDA کی نئی ریگولیشن آ گئی، اور پھر ہم نے تھوڑی سی اپنی سوچ کو نا تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا چوڑا کیا، کہ ہم نے کہا کہ ہم صرف LDA کیوں، ہم پورے DHA اور باقی سارے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی حد تک کیوں نہیں کرتے. ہم نے فریش پٹیشن لانچ کیا. شکر ہے کہ وہ ایک ایسے شخصیت کے سامنے لگا، ہز لارڈشپ جسٹس جواد حسن، کہ انہوں نے فوراً اس کیس کو دیکھا اور انہوں نے ریکگنائز کیا کہ یہ ایک ایسی سہولت ہے جو کہ ہمارے آئین کے مطابق ہر کسی کو یہ سہولت ہونی چاہیے کہ وہ عمارتیں اور پبلک فیسلٹی اس طرح استعمال کر سکے جس طرح کوئی اور استعمال کر سکے. تو انہوں نے دیکھا اس پہ ظاہر سی بات دقت پیش آ رہی ہے معذور لوگوں کو، تو انہوں نے فوراً LDA کو ڈائریکشن دی کہ آپ ان پٹیشنر ثنا خورشید سے ملیں اور آپ قوانین جو ہیں ایک تو نئے ایجاد کریں جہاں پہ جن لوگوں کو سننے میں دیکھنے میں بھی دقت آتی ہے، بلکہ ویل چیئر لوگوں کے لیے بھی کریں، اور ساتھ اپنا بھی سروے کریں کہ کس حد تک آپ نے جو پہلے ریمپس کا کہا ہوا ہے وہ کس حد تک فالو ہو رہا ہے. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ ویل چیئر میں ہیں وہ کم نظر آتے ہیں. کیوں کم نظر آتے ہیں؟ کیونکہ سہولتیں ہی نہیں ہیں، موبلٹی ریسٹرکٹیڈ ہے، تو وہ بیچارے آفن طور پہ گھر پہ سے ہی نہیں نکلتے. تو جب کنسسٹنسی آئے گی تو پھر ہی آپ کو یہ جو معذور لوگ ہیں ہمارے معاشرے کا حصہ نظر آئیں گے. تو ہم نے پھر LDA کے ساتھ میٹنگس کی، سروے کروایا. اب اللہ کا شکر ہے ریمپس بھی بن رہی ہیں، ٹوائلٹس بھی بن رہے ہیں، پارکنگ اسپیسز بھی بن رہی ہیں، اور ان کے قانون میں اور بھی چیزیں آ گئی جس طرح کی میں نے بات کی کہ جن لوگوں کو سننے میں اور دیکھنے میں دقت آتی ہے ان کے لیے بھی سہولتیں اس طرح کی بنا دی جائیں کہ ان کو ان سہولتوں کا استعمال کرنے میں آسانی پیش آئے. تو یہ جب LDA کا سکسیزفل ماڈل بن گیا، اب یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ لارڈشپ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اب آپ DHA کے پاس جائیں. پھر ہم DHA کے پاس گئے پچھلے ہفتے، انہوں نے بھی تسلیم کیا، کیونکہ اس بات کے 2 پہلو تو ہیں نہیں کہ اس پہ کام ہونے والا ہے اور ہونا چاہیے. ہمارے آئین بھی کہتا ہے اور ہمارے عوام اول طور پہ ان کی چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی سوال، لیکن وہ محنت کرنے کو تیار نہیں ہے، ان میں وہ شعور نہیں اس طرح سے، کیونکہ وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کو. میرا خیال ہے تو جب ثنا خورشید کی شکل میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعی میں انسان کھڑا ہوا ہے جس کو ان سہولتوں کو استعمال کرنے میں مشکل پیش آ رہی، پھر تھوڑی سی نا وہ آتی ہے، کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی میں فار لیک شرم بھی آتی ہے ان لوگوں کو. میرا خیال ہے کہ ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا اور ہمیں کچھ کرنا ہے. تو اب DHA بھی لگا ہوا ہے، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہماری کورٹ ہیئرنگ ہے، اس پہ ہم نے ارادہ کیا ہوا کہ ہم کہیں کہ ہز لارڈشپ جسٹس جواد حسن، ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ڈائریکشن دیں کہ پنجاب گورنمنٹ پورے پروونس کے ایک لیجسلیٹو ایکٹ بنا دے، جہاں پہ پھر امید ہے کہ مستقبل میں آپ کو اس طرح کا پنجاب نظر آئے گا جہاں پہ ہر معذور شخصیت جو ہے وہ عمارتوں کو استعمال کرنے میں، یا پارکس ہو گئے یا اس طرح کی عوامی سہولتیں، وہ اسی طرح استعمال کر سکے جس طرح ان کا حق ہے اور جس طرح ہم کرتے ہیں. ارے آپ یقینی بات ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی ڈپریس انسان ہو جاتا ہے کسی سچویشن سے، کسی واقعے سے. تو آپ اگر پریشان یا ڈپریس ہو، اسٹریس ہو، تو کیسے ریلیکس کرتے ہیں؟ میڈم اس کے لیے سب سے کیونکہ اب میری وہ عمر آ گئی ہے تو آئی ہیو اے لائف پارٹنر اس وقت، تو میری مسز ہیں، وہ مجھے بڑا اچھے طریقے سے سمجھتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کب قریب ہونا ہے، کب دور ہونا ہے. تو وہ میری بہت بڑی سپورٹ ہے آبویسلی along with my family. تو وہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ نا ہنسی مذاق ہر وقت کرتی رہتی ہیں. تو وہ ان کے تھرو، کیونکہ زندگی ہی ایسی ہے کہ آپ کے جو سگنیفیکنٹ ادر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا ٹائم گزرتا ہے. تو وہ ایک تو جو بھی میرا کام ہے اس کو دلچسپی سے سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور اس میں وہ شریک بھی ہونے کی کوشش کرتی ہیں، ہوتی بھی ہیں. تو اس سے مجھے بڑی کمفرٹ ملتی ہے. اس کے علاوہ میں ورزش کا بہت بڑا شوقین ہوں، اس حد تک کہ میرے گھر والے، میری بیگم جو ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہ ورزش سے میڈم ہوتا ہے سائیکولوجیکلی آپ کو پتہ ہوگا مینٹل ہیلتھ میں بڑا فرق پڑتا ہے. وہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے،
اور اس ڈوپامین کو آپ استعمال کر کے نا آپ ایک طرح سے جو بھی اگر آپ کا مشکل دن بھی گزرا ہے کیونکہ میں رات کو کرتا ہوں تو اس سے وہ چلا جاتا ہے. یہ میرا ایک کوپنگ میکینزم. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی مسز جو ہیں اس کو سمجھتی بھی ہیں, ریلیف کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں, تو کیا آپ ساری چیزیں اپنی مسز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جب آپ اسٹریس میں ہیں یا پریشانی میں ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کا کوئی بہت قریبی ہو, چاہے پارٹنر ہے, والدین ہیں, دوست بہن بھائی, پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس کے اندر رہ جاتا ہے, تو آپ کے اندر بھی وہ کچھ رہ جاتا ہے یا آپ سب نکال لیتے ہیں؟ میں بڑا انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی سیدھا سادہ انسان ہوں, مجھ سے کوئی بات نہیں رہتی. مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں ہے یہ کانسیپٹ کہ اس کو ٹرسٹ کرنا ہے, اس کو نہ ٹرسٹ کرنا, مجھے اس ریٹرک کی نہیں سمجھ ہے. میں لوگوں کو فیس ویلیو پہ لیتا ہوں. اگر کوئی میرے سامنے ہو, اگر میں مایوس ہوں تو میں اس پرسن کو بتا دیتا ہوں, چاہے اس کی کسی نے کوئی اور بات کی ہو کبھی نہ. میں کوشش بھی کرتا ہوں آئیڈیاز ڈسکس کرنے کی, لوگ نہ ڈسکس کرنے کی. تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے میں لوگوں کی جو بیسٹ فارم آف دیم سیلز ہے نا وہی میں دیکھتا ہوں. تو میں نے اپنے اور کسی دوسرے شخص کے سامنے کوئی بیریئر نہیں رکھا ہوا. میں ہر کسی کو اتنا ہی ٹرسٹ کرتا ہوں اور مجھے اس طرح سے کوئی اس بات پہ کوئی اختلافات نہیں ہیں اپنے اندر کہ میں نے کوئی غلط کیا ہو. بیکاز میرا خیال یہ بہتر اپروچ ہے لائف کی کہ آپ اگر ہر کسی کو اگر آپ اس لینس سے دیکھیں کہ جی یہ اچھا انسان ہی ہے, میرے لیے آسان رہا ہے, یہ اتنا مشکل نہیں. تو علی جب آپ نے اپنے آپ کو ٹریٹ دینی ہوتی ہے, اپنی کسی چیز کے اوپر اپنے آپ کو شاباش دینی ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو کریٹیکلی دیکھیں اپنے ایکٹس میں, اپنی ڈیڈس میں اور چیزوں میں تاکہ اصلاح ہو سکے, تو اگر آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو شاباش بھی دینی چاہیے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میڈم میں بس ایک ایسا شخص ہوں جو ہفتے کی رات جو ہے نا کوئی میرے سے اگر ملنا چاہے تو صرف ایک خوشی کے موڈ میں ملنا چاہیے, کیونکہ میں ہفتے کی رات کو میں جو سارا ہفتہ جو کھانا نہیں کھایا ہوتا نا وہ شوق والا وہ میں ہفتے کی رات کھاتا ہوں. تو وہ میرے لیے ایک الٹیمیٹ ٹریٹ ہے. میں سیدھا سادہ انسان ہوں, کو برگر کھا لیا کچھ کھا لیا, میں کھانے کا شوقین ہوں. لوگ میرا سائز دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم تو بالکل نہیں کھاتے, لیکن میں کھانے کا شوقین ہوں. تو کھانا از مائی سورس آف ہیپینس. اگر کوئی کچھ نہیں تو مجھے کوئی تھوڑا سا اچھا کھانا کھلا دینا, میں بالکل خوش ہو جاتا ہوں, پھر میں بڑے سکون سے سوتا ہوں. بالکل ٹھیک. تو آپ ریڈنگ, فلم دیکھنا یا سیر کے لیے نکلنا کیسے دیکھتے ہیں؟ ہائکنگ از اے ہیوج پیشن آف مائنڈ. مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے ہم لاہور میں جو ہیں ہم اس طرح نہیں ہائکنگ کر سکتے. تو میں ریسنٹلی 2 مہینے پہلے اسلام آباد بھی گیا, پھر مکشپوری اور میرن جانی بھی اور ناردرن سائڈ میں گیا ہوں. میری امید ہے, ابھی میں امریکہ سے بھی ہو کے میں ہائکنگ کر کے آیا ہوں, میری امید ہے کہ عنقریب اگلے سال اگلے 2 سال میں, کیونکہ صحت میری اچھی ہے, میں اپنی صحت کو مینٹین رکھتا ہوں کہ میں بیس کیمپ میں بھی جا سکوں. تو وہ میرا ایک ورزش از سم تھنگ دیٹ آئی ڈو ایوری ڈے, اور ہائکنگ بھی اس کی ایکسٹینشن ہی ہے, وہ ہیلتھ کے لیے میں کرتا ہوں. مجھے بہت شوق ہے. سوئمنگ میں بہت زیادہ کرتا ہوں, اور میرے گھر والے بڑے پریشان ہوئے ہیں کافی دفعہ, کبھی کبھی گھنٹوں گھنٹوں میں سوئمنگ پول میں ہوتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ آج بس یہ علی جو ہے نا یہ آج خرچ جائے گا اپنے آپ کو. ریڈنگ کا مجھے بہت شوق ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وکالت والی ریڈنگ نہ کیا کروں اپنے فری ٹائم پہ, اور نہیں کرتا. مجھے بایوگرافیز پڑھنے کا بڑا شوق ہے, ناٹ آٹو بایوگرافیز, بیکاز آٹو بایوگرافیز آر ریٹن بائی پیپل جنہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے, تو جو اپنے بارے میں لکھے گا وہ تھوڑا سا بایس پرسپیکٹیو ہوگا. جو لیکن بایوگرافیز دیکھتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں, وہ مجھے اس کا بڑا شوق ہے. تو ابھی تک جتنی آپ نے بایوگرافیز پڑھی اس میں سے زیادہ انسپائرنگ آپ کو کس کی بایوگرافی ہوگی؟ میڈم وہ جن شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ہیں الیگزینڈر ہیملٹن. وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا میں نے ذکر بھی کیا. وہ نہ ان کے پاس کوئی جائیداد اس طرح سے تھی, نہ ان کے, وہ یتیم تھے. 16 سال کی عمر میں وہ جو ہم ویسٹ انڈیز کہتے ہیں آج, ویسٹ انڈیز کے علاقے سے امریکہ موو ہوئے. 20 سال کی عمر تک, حالانکہ ان کی کوئی جائیداد کوئی پیسہ نہیں تھا, 20 سال کی عمر میں انہوں نے کالج جو آج کولمبیا یونیورسٹی سمجھا جاتا ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1760s, ادھر سے انہوں نے 20 سال کی عمر میں گریجویٹ کیا. 20 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر انہوں نے ایک کولمبیا یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے وہ آرمی آفیسر بنے, لیفٹیننٹ کرنل بنے,
فار امریکن ریولیوشن. اور وہ آپ سمجھے جو جارج واشنگٹن ہے جو پہلے صدر تھے امریکہ کے, ان کے ساتھ لڑے جنگ, اور اس کے بعد وہ 25 سال کی عمر جب ریولیوشن کامیاب ہوئی اس کے بعد وہ وکالت انہوں نے کی اور امریکہ اور نیو یارک کے سب سے ٹاپ لائر بنے 30 سال کی عمر میں, اور پھر امریکہ کے سب سے پہلے سیکریٹری آف ٹریجری بنے. جو آج ہم ماڈرن بینکنگ سسٹم جو ہمارا ہے, قرضہ لینا اور جو پیپر کرنسی کا جو آئیڈیا آیا وہ الیگزینڈر ہیملٹن لے کے آئے تھے. جو آج ہمارا سارا جو کہتے ہیں نا ای کامرس کا سسٹم, بینکس کا سسٹم, کہ بینک ہونا, پیپر منی ہونا اور صرف وہ بارٹر ٹریڈنگ نہ کرنا, یہ ان کی ساری ویژن تھی. مجھے یہ حیرانی ہوتی کہ ایک بندہ 30 سال کی عمر میں نہ اس کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ تھی, خود یتیم تھے, اور ساتھ ایک سکسیزفل لائر بھی اور جنرل بھی رہ کے انہوں نے یہ کیسے سب کچھ ایجاد کیا. تو میں ان سے بڑا متاثر ہوں, اور وہ فلاڈ بھی بہت تھے, جس طرح کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. تو میں ان کی بایوگرافی آلموسٹ ختم ہو گئی ہے, تو میں اس سے پڑھ کے بڑا متاثر ہوں, انسپائر ہوا. نہ کہ اس کو نظر سے دیکھوں کہ جی انہوں نے 30 سال کی عمر تک کیا کر لیا, میں نے کچھ نہیں کیا, اس کو میں ایز این انسپریشن دیتا ہوں. آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ آپ جس پریولیج پوزیشن میں تھے, اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہ سب کر رہا ہوتا. اور پیرل ہم دیکھ رہے ہیں ملٹن جن کے پاس کچھ نہیں تھا, بہت کم عمر میں انہوں نے, بھلے ہم اس کو اگر ایک فلانتھروپک سائڈ سے نہ دیکھیں لیکن ایک اور ڈائمینشن سے انہوں نے بہت ساری اچیومنٹس کر دی. تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ وہ چیز کر جاتے ہیں, اگر آپ کے پاس اس کے لیے وسائل ہیں یا نہیں ہیں. مثلاً آپ کی ہی پوزیشن میں اور نوجوان بھی ہوں گے ہماری سوسائٹی کے اندر, لیکن وہ ایسا کام نہیں کر رہے, حالانکہ وہ تو پریولیج ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریولیج نہیں ہیں, وہ ایسا کام کر رہے ہیں. تو اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, آپ کے پریولیج ہونے کو نہیں جاتا, کیونکہ بہت سارے پریولیج لوگ نہیں کر پا رہے کسی کی وجہ سے, اور بہت سارے وہ لوگ کریں جو پریولیج نہیں تھے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ آپ کے اندر ایک چیز ہے جس کو پھر آپ کرنے لگ جاتے ہیں, بھلے آپ پریولیج ہیں یا نہیں ہیں. تو جیسے ہیملٹن کچھ کرنا چاہتے تھے تو وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بٹ 30 یہ چیز سو مچ. تو اس میں ایک آپ کا کریڈٹ ہے کہ آپ کے اندر وہ اللہ کی طرف سے ایک بیج رکھا گیا تھا ایمپتھی کا, دوسروں کی بھلائی کا, اور پھر خوش قسمتی سے آپ کو ایک پیرنٹس کی اور فیملی کی شکل میں ایسا سسٹم مل گیا جس نے اس کو زیادہ اچھی طرح گرو کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا, لیکن اٹ واز انسائڈ یو. تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی نظر سے دیکھیں تو زندگی کیا ہے؟ میڈم, اٹس اے بیوٹیفل کویشچن, بٹ آئی ڈونٹ کلیم کہ میرے پاس اس کا جواب ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا اس چیز کو کہ کانفیڈنٹ ہونا, ہر چیز کا جواب آنا. میرے خیال ہے کچھ چیزیں جن کا آپ کو جواب نہ ہے نا, بے شک اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو میں اس میں کہوں گا کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتہ ابھی تک, کیونکہ ہم انسان ہیں, اور میں بھی ایک دن مجھے زندگی کا مقصد ایک چیز لگتی, دوسرے دن کچھ اور لگتا ہے. تو میں اس کا اس طرح سے جواب نہیں دے سکتا. یہ میں ضرور کہوں گا کہ میں نے اپنے اندر اسٹریس کم لیا ہے اور دیا ہے, ہر دن کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ون ڈے ایٹ اے ٹائم, زندگی کو لے کے, تاکہ اپنے آپ پہ بھی پریشر نہ ڈالوں, دوسروں پہ بھی پریشر نہ ڈالوں. اس سے پھر بندہ فلیکسیبل بھی رہتا ہے. تو آپ کو صرف کھانے کا شوق ہے یا کھانا کھلانے کا, پکا کے کھلانے کا بھی شوق ہے؟ تو آپ خود بھی کوئی کوکنگ اس طرح کرتے ہیں؟ جب میں امریکہ میں رہتا تھا کہا تھا میڈم نے کہ امی مجھے کچن کے قریب نہیں آنے دیتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے آگے کیا ٹارگیٹس ہیں, یا آپ کے آگے کیا مقاصد ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیوچر میں اچیو کرنے ہیں, یا جن کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں؟ میڈم اس مقام میں پہنچنے کے لیے جہاں پہ آپ آج پہنچی ہیں, آپ نے ماشاء اللہ 16 سال سے اتنی محنت کی ہے, اتنے آپ نے بچوں کو اور آگے آنے والی نسلوں کو آپ نے اس طرح کا شعور دیا ہے کہ وہ بہتر انسان بن سکیں. میری امید ہے کہ ماشاء اللہ آپ جیسے مجھے آپ نے بتایا کہ آپ 600 بچے ہیں آپ کے اسکول کے انڈر, میں ایٹ اے ٹائم میں 1% کو میں ہیلپ کر رہا ہوں. میری امید ہے کہ میں اس طرح کا پلیٹفارم بنا سکوں کہ جس طرح آپ نے فلانتھروپک ورک کیا اور آپ نے اتنے لوگوں کے بھلے کے لیے کام کیا ہے, اور ہماری
معاشرے میں اور مستقبل میں آپ نے تبدیلی لائی ہے، اور وہ اس طرح کی نہیں صرف اس تبدیلی کے ایک پہلو ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ میری امید ہے کہ میں آپ کے منزل میں تک ایک دن آ سکوں، یہ میری امید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی کرے، اور وہ یقیناً جتنا آپ کے اندر اس کے لیے ایک صداقت ہے وہ ضرور ہوگا۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم سب نے جانا ہے، تو آپ پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں؟ نہیں میڈم، میں نے آنیسٹلی نہیں سوچا، آئی ہیو ناٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ ابھی۔ آئی تھنک آئی ایم ٹو کنسرنڈ اباؤٹ ڈوئنگ وٹ آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ کہ میں سوچوں کہ میں یہ کیا چھوڑ کے جاؤں گا۔ آنیسٹلی ہر کسی کا اپنا موقف ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہ ڈیفینیٹلی سکھاتا ہے کہ آپ نے اگلی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اور اس حد تک میں یہ کہوں گا کہ میں ابھی زیادہ فکسیٹڈ ہوں کہ میں دن بہ دن میں کیا کروں۔ مجھے ضرور اپنے والدین کی حد تک میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں کہ میری کیا حیثیت رہے گی ان کے جانے کے بعد، اللہ نہ کرے وہ دن قریب آئے، میں اس کا زیادہ سوچتا ہوں، تو اس میں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اپنے حد تک ابھی نہیں سوچا۔ آپ کی سب سے زیادہ اٹیچمنٹ فیملی میں کس کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں میں سے؟ ساروں کے ساتھ ہے میڈم، ہماری فیملی بڑی اچھی ہے، اللہ کرے نظر نہ لگے، ساروں کے ساتھ اتنی ہم سب اکٹھے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب میں یہ کہہ سکوں ہم اس طرح سے اکٹھے ہیں جس طرح کہ اور کوئی خاندان یا فیملی نہیں ہے۔ یہ جو جدائی جو ہوتی ہے اور یہ اس طرح کے ایشوز جو آتے ہیں کسی بھی خاندان گھر والوں میں آ سکتے ہیں، تو میں یقینی طور پہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم اکٹھے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی امید ہے کہ ہم اکٹھے رہیں گے، اور اس میں بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی تعلق میں آپ کی ناراضگی ہو جاتی ہے، دوست ہے، بہن بھائی ہے، کوئی اور ہے، تو آپ مناتے ہیں؟ مطلب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری غلطی ہے تو مجھے پہل کرنی چاہیے، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن وہ ان کی غلطی نہیں ہوتی لیکن وہ پہل کر لیتے ہیں، تو آپ کو منایا جاتا ہے یا آپ مناتے ہیں؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ دن بہ دن کہ میں اپنے والد صاحب کی تربیت جو ہے اس کو آگے لے کے چلوں، کیونکہ ان کی ہمیشہ یہ تربیت رہی ہے کہ وہ لوگوں کو مناتے ہیں اور وہ صبر اور بغیر غصے کے ہر چیز کا حل نکالتے ہیں۔ تو میں پچھلے 3 سالوں سے میں نے یہ اپنے اندر ایک بہت زیادہ انرجی لگائی ہے کہ میں اس شخصیت کے مطابق میں اس طرح کا ماڈل اختیار کروں جہاں پہ میں لوگوں کے مسائل حل کروں، اور میں کسی کے مسائل کی جڑ نہ بنوں۔ تو آپ نے اس زندگی کو کوئی بیسک پرنسپل ہے کہ ان کے اوپر میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے مجھے کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے یا مجھے کچھ بھی گوانا پڑے؟ میڈم آپ کا اچھا سوال ہے۔ میں یہ ضرور پرنسپل آئی تھنک مور دین کمپرومائز مجھے یہ ہے کہ میں کسی کا حق نہ چھینوں۔ جہاں تک میری بیگم ہے، اب وہ ماشاء اللہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہیں، میری بہنیں ہیں وہ ماشاء اللہ وہ تو میرے سے بہت بڑے مکان میں ہیں ساری سب، اور میرے والدین بھی اور میرے دوست بھی۔ مجھے بس یہ ہوتا ہے کسی کا میں حق نہ چھینوں، میں کسی کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ اختیار کروں جہاں پہ میں کسی کے لیے ایک رکاوٹ پیش آ رہا ہوں، یا پھر ان کے حقوق کو چھیننا چاہ رہا ہوں، یا پھر ان کو یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک میرا اصول ہے کہ میری کوئی اس طرح سے فار لیک آف ریفرنس اوقات نہیں کہ میں کسی کو بھی اس طرح سے میں ڈائریکٹ کر سکوں، ڈیمانڈ کر سکوں۔ ہر کوئی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے اور مجھے اس کو رسپیکٹ کرنا ہے، یہ میرا ایک زندگی کا اصول ہے۔ جہاں تک میری بیگم کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو۔ جیسے چھوٹی سی مثال، جو بھی وہ کمائی کرتی ہے اپنی محنت سے، میں کہتا ہوں مجھے نہ تم نے کبھی بتانا ہے کہ کتنا کمایا، وہ تمہارا حق ہے سب کچھ، اور آپ کو ہمیشہ اس کا لطف اندوز اٹھانا چاہیے، اور وہ کیونکہ آپ کی محنت کا پھل ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اصول جو ہیں میں اپنی زندگی میں ڈالنا چاہتا ہوں جس سے میں کسی کے حقائق نہ چھینوں۔ یہ میرا آئی سپوز ایک اصول ہے۔ آئی سپوز آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک آپ نے کوئی ایسی چیز کی جس پہ آپ کے والدین کی خوشی ایسی تھی کہ آپ کو لگا کہ آج آپ نے کچھ بہتر کر دیا؟
ایک میڈم اس سال ہی ایکچولی ہوا. ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو اپنے والد جو ہوتے ہیں ان کو بہت ایک ماہر لگتے ہیں, اور میں کوئی اس میں کوئی مختلف نہیں ہوں اس انداز میں. ایک میں کہوں گا ایک عجیب سے ایک شخصیت ہے جنہوں نے نا میرے والد صاحب کے پیچھے کورٹ کیسز کیے ہیں. اور میرے والد صاحب, ہر کوئی یہی کہے گا اپنے والد صاحب کے بارے میں, میں اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ ایک بڑی نرم دل کی شخصیت ہے. تو مجھے بڑا ایک نا گہرا قسم کا دکھ ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی کیوں پڑ رہا ہے. تو وہ نیوز میں بھی خبریں چلا رہے تھے, اس طرح کی واحد چیزیں کر رہے تھے, بڑا پریشر آ گیا تھا. تو اینڈ میں ان آلموسٹ لائک اے فلمی وے سب چیزوں کو, سب پروسیڈنگس کو روکنے کے لیے میں ہائی کورٹ گیا کہ جی یہ جو سارے جو ایکشنز ہو رہے ہیں ان کو سب کو ختم کریں. تو وہ ہائی کورٹ میں جو ہیئرنگ تھی, وہ جج صاحب جس طرح کہ میں نے کہا نا میڈم کے اچھے ایکسپیرینس اور بڑے ایکسپیرینسز لائف ہوتے ہیں. جسٹس جو جج سن رہے تھے کیس, جسٹس رسال حسن, آنریبل جسٹس, انہوں نے 15 منٹ میرا کیس سنا, بیکاز اٹ واز ایکچولی کوشچن آف لا دیٹ کیس. تو اس میں کافی نوانسڈ ایپلیکیشن آف لا کرنی پڑی تھی. تو میں 15 منٹ انہوں نے سنا, مجھے بڑے ترتیب سے اور بڑے پیشنس سے گائیڈ کیا. اور پھر انہوں نے بیسکلی ایک آرڈر دیا جو کہ ہم ہماری کامن زبان میں کہتے ہیں اسٹے دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے. تو وہ جو مومنٹ تھی نا, میں آئی ایم شیور میرے والد صاحب بھی پراؤڈ تھے, لیکن مجھے پہلی دفعہ لگا زندگی میں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو کچھ واپس دیا. انہوں نے ساری زندگی میرے لیے ایک ایک چیز دی ہے. پہلی دفعہ مجھے لگا کہ میں کوئی لائک سبسٹنس کی ان کو نا ایک ریلیف دے رہا ہوں. سو دیٹ واز اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار می پرسنلی. علی, خوشی کیا ہے؟ میڈم خوشی ہے لوگوں کے لیے کام کرنا, جیسے آپ کر رہی. کیا خوشی کا مٹیریل سے, وسائل سے کوئی تعلق ہے؟ زیرو. یہ میرے کافی کیا کہتے ہیں گفتگو ہیں یہ اس معاملے میں, چیزوں سے کوئی تعلق نہیں میرا خیال ہے. اور جب میں آپ جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں کے اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھتا ہوں, اسپیشلی آپ کا جو آپ نے مجھے آج اپنی کہانی بتائی اور آپ نے بتایا کہ زندگی میں کن چیزوں سے آپ کو فلفلمنٹ ملی, اس سے میں جو آپ کو جو جواب دیا اس میں میں اور بھی مطمئن ہو جاتا ہوں. علی, آپ کو اگر موقع ملے دوبارہ پیدا ہونے, تو آپ اسی شعبے میں آئیں گے یا آپ کو چینج کریں گے؟ اور ایک اور چیز, ہم نے باہر کے لوگوں کو دیکھا کہ اکثر لوگ ایک شعبے کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزارتے, وہ چینج کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی اس کو چینج کریں گے؟ میڈم جس طرح آپ نے اتنے لوگوں کی مدد کی, اتنا ایک کمال موقع ہمیں ملا ہے کام کرنے کے لیے لوگوں کے لیے, اور وکالت ایک ایسا ٹول ہے جس کے تھرو ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں پھر سے پیدا ہوں میں یہی کروں. میں باقی ساری چیزیں جس میں چھوٹا بہت بھی دلچسپی تھی تو وہ میں نے ختم کر دی, بیکاز اینڈ میں آپ جتنے لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ہو اتنا بہتر ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہو. میں زیادہ کیوریس ہوں, آپ اف یو ور ٹو بی بورن اگین, آپ کوئی مختلف چیز کرنا چاہیں گی یا پھر اسی طرح ہی؟ میں بھی یہی کرنا چاہوں گی, میں کوئی مختلف نہیں کرنا چاہوں گی. اچھا یہ بتائیں کہ لٹریچر سے اور آرٹ سے آپ کو کوئی شغف ہے یا کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے؟ میڈم ایکچولی میں جب باہر میں نے تعلیم کے لیے میں گیا تو میں روم اٹلی میں بھی 6 مہینے پڑھا تھا. تو ادھر میں نے آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کافی پڑھا تھا. تو رینیسانس آرٹ جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. رافائل, مائیکل اینجلو کے ورکس میں نے کافی حد تک اسٹڈی کیے ہیں. اور جب بھی میں کسی بھی شہر جاتا ہوں وزٹ کرنے تو میں میوزیم سب سے پہلے جاتا ہوں. اور چاہے وہ ماڈرن آرٹ ہو, رینیسانس آرٹ ہو, میڈیول آرٹ ہو, بیزنٹینین, گریک آرکیٹیکچر, میں اس کا بہت بڑا شوقین ہوں. آئی تھنک بیکاز اب تو میڈم آ گئی نا میڈیمز آف فلمس ٹو کنوے کہ جی کیا صورتحال ہے اور کتابیں. اس طرح پہلے پرنٹ سے پہلے آرٹ واز دا بگیسٹ پولیٹیکل ٹول یوزڈ بائی ایمپائرز اینڈ گورنمنٹس. تو آرٹ کی جو اہمیت ہے شاید وہ آج اتنی نہیں رہی جتنی پہلے تھی, اور وہ میوزیمز میں اسی کی پریزرویشن ہے. تو آرٹ کو تو میں ایک بہت انٹیگرل حصہ آف لائف سمجھتا ہوں.
تو وہ آئی مین جیسے میں روم میں جب تھا تو ادھر ایک ویٹیکن سٹی میں سسٹین چیپل ہے، 16 سینچری میں بنایا اور رومن کیتھولسزم کو سیلیبریٹ کیا انہوں نے. وہ ساری اتنی بڑی جو پورٹریٹس اور ڈرائنگز کس چیز کی نئی ڈپکشن ہوئی، وہ سارے ایک سیاسی رنگ تھا، لٹرلی اینڈ فگریٹو. تو سیاست، آرٹ، یہ سب کیا کہ مکس ہوا ہوا ہے ہمیشہ سے. علی، ٹریولنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی شخصیت میں کیا انہینس کرتی ہے، کیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور کتنی ضروری ہے؟ میڈم، جس نے ٹریول نہیں کیا اس کو ایکسپوجر نہیں ملا. جب تک آپ کو ایکسپوجر نہیں ملتا زندگی میں، آپ اپنے آپ کو ایز اے شخصیت آپ ایوالو نہیں کر سکتے. میں نے اگر زندگی میں صرف اپنے جیسے لوگ دیکھے ہوں تو مجھے کیسے پتہ ہو کہ ٹالرنس کیا ہوتی ہے، اختلافات کیا ہوتے ہیں اور تنقید کیا ہوتی ہے. تو میں تو پھر اپنی انسولیٹڈ لائف اسٹائل میں رہا. تو ٹریولنگ از اسینشیل ٹو ایوری تھنگ. ٹریول کیا ہے ہم نے تو آج ہم اس منزل میں پہنچے جہاں پہ بھی ہمیں. آئی ایم شیور میڈم آپ نے بھی اپنی زندگی میں کافی ٹریول کیا اور اس سے آپ نے بڑے سبق سیکھے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے سہولتیں بھی آپ کو چاہیے ٹریول کرنے کی، لیکن جتنی حد تک آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. علی، آخری سوال کہ آپ کے والدین نے آپ لوگوں کی جس طرح تربیت کی ہے، میں تو پرسنلی بہت امپریس ہوں، کیونکہ آپ لوگوں سے مجھے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ بہت زبردست. اس سوال میں نے آپ کے والد صاحب سے بھی پوچھا، والدہ سے بھی پوچھا، ڈاکٹر سے بھی پوچھا، کیونکہ میں بڑے تجسس میں تھی کہ مجھے وہ جو ٹپس ہیں وہ پتہ چل سکیں تاکہ میں اور لوگوں سے شیئر کروں. کیونکہ ماشاء اللہ آپ سب کے اندر ایک ایمپتھی بھی ہے اور ایک خاص قسم کا بیلنس ہے، عاجزی بھی بہت ہے اور بہت ساری اور چیزیں جو ایک اچھی تربیت یافتہ اولاد کے اندر ہوتی ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں. تو آپ کے والدین نے جیسے آپ کی تربیت کی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ویسے تربیت کرنے میں آسانی محسوس کریں گے کیونکہ آپ نے ان سے جو چیزیں سیکھی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو جنریشن ہماری آ رہی ہے اس کو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کی ہمارے والدین نے تربیت کی ان پہ امپلائی کرنا مشکل ہوگا، ان کے لیے کوئی ہمیں پھر سے چیزیں ریوزٹ کرنی ہوگی یا ہو جائے؟ میڈم، ہمارے والدین اور ہمارے بزرگ اور ہمارے استاد ہمیں مثال ہی دے سکتے ہیں، اور اگر مثال اچھی دے دیں اپنی لائف کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ نہیں، اپنے ایکشنز کے ساتھ، تو اس سے زیادہ آسان کیا چیز ہو سکتی ہے. ہمارے لیے تو بڑا آسان کر دیا انہوں نے سب کچھ. اپنے بچوں کو ویسے ہی تربیت کرنا، بچے چاہے آپ کے ویسے آپ کی نیفیو ہو جائے، نیس ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، آنے والی نسلیں، جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو تربیت سکھانے کا وہ ہوتا ہے تھرو ایکشنز، الفاظ کے تھرو. انہوں نے ایکشنز کے تھرو سکھا دیا. ہمارے لیے تو بڑا آسان ہو گیا کام، کیونکہ اب ہم یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے لہجے کے ساتھ دکھایا، تو اس سے آسان ترین کام ہے. علی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اتنی ہمارے ساتھ زبردست گفتگو. آج کی نشست یقینی طور پر کافی موضوعات اور مختلف ڈائمینشن سے پھیلی ہوئی تھی، لیکن اگر میں اس کو سمیٹوں تو 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک، علی نے آپ سے شیئر کیا کہ ان کے پاس جو ایسوسیٹ آتے ہیں وہ جونیئر ہیں یا سینئر ہیں، یہ ان کو اس اسائنمنٹ میں جتنی ان کی محنت ہوتی ہے اتنا ہی حصہ دیتے ہیں. اس کے بعد یہ کم یا زیادہ کماتے ہیں، کوئی سے فرق نہیں پڑتا. یہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہر وہ انسان جو کہیں نہ کہیں باس ہے، کولیگ ہے یا کسی بھی طرح کا کام کرے، وہ اپنے ساتھی کا خیال رکھے اور اس کو اس کی محنت کے مطابق حصہ دے، تو بہت بڑی جو اکنامک انکوالٹی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اکنامک انکوالٹی بہت ساری اور انکوالٹیز کو جنم دیتی ہے، ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. اور یہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور دے رہا ہے. ان کی ٹیپ کھلی ہوئی ہے تو اس میں پیچھے سے اور پانی آ رہا ہے، اگر وہ بند ہوتی تو اس میں نہ آتا. تو ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا کرنے سے آپ کا ہی بھلا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ ہیں کسی کی محنت کو آپ ایکسپلائٹ نہ کریں. دوسری بہت اہم چیز کہ آپ اگر باہر نہیں جا سکتے، آپ پاکستان کے اندر کسی اور جگہ تو جا سکتے ہیں.
اپنی استطاعت کے مطابق سفر کیجیے، ٹریول کیجیے، کیونکہ علی نے آپ کو جیسے بتایا اس سے آپ سیکھتے ہیں کہ مختلف سوچ اور مختلف کلچر کے، مختلف زبان کے جو لوگ ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوبوں کے اندر ایک کلچرل ڈفرینس آتا ہے، زبان بھی مختلف ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ہم نے کیسے مل کے رہنا ہے، انکلوسیو انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، برداشت کیا ہوتی ہے، اور اختلاف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ سفر کیجیے، لوگوں سے ملیے اور ان کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں مل کے ساتھ رہنا سیکھیے۔ آخری چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم سیکھیں وہ ہے ایکسرسائز۔ اس سے صرف آپ کی ذہن کی صحت اچھی نہیں رہتی، آپ کی جسمانی، جذباتی اور حتیٰ کہ روحانی صحت پہ بہت مثبت اور تعمیری اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان کی ایک مصروف لائف ہے اور ان کے اوپر بھی باقی سب لوگوں کی طرح ذمہ داریاں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مختلف اسٹیٹس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں ذمہ داریاں یا پریشانیاں کم ہو جائیں۔ زندہ جو بھی ہے اس کے اوپر ذمہ داری بھی ہے اور اس کی پریشانیاں بھی ہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیزوں سے وہ مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر وقت نکالیے، فطرت کے ساتھ رہیے اور اپنی ایکسرسائز واک کو ضرور ایک حصہ بنائیں۔ آپ بہت سارے ڈاکٹرس کے چکر، فیس، دوائی سے بچ جائیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی صحت کو اچھا رکھ لیں گے تو اس سے بڑی اچیومنٹ اور دولت کوئی نہیں ہوگی۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بہت شکریہ۔